السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کا ٹاپک جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیٹ از ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی 1895 میں فزکس کے سائنٹسٹ تھا سر ہینری بیکیورل جس نے ڈسکور کی۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی کے ڈسکوری کا کریڈٹ 1895 میں ہینری بیکیورل کے پاس جاتا ہے۔ ابھی ہینری بیکیورل نے جو ریڈیو ایکٹیویٹی کا پروسیس ڈسکور کیا تھا تو یہ پروسیس ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوا کہ سر جو ہے اپنے لیب میں کام کر رہا تھا تو سر کے پاس وائٹ کلر کے فوٹوگرافک پلیٹس تھے۔ جب شام کا ٹائم ہوا سر نے اپنی لیب بند کر دی اور اپنے گھر چلا گیا۔ جب صبح کو سر واپس آیا تو سر نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ میں نے وائٹ کلر کے فوٹوگرافک پلیٹس کو تو بلیک شاپر میں بند کر دیا تھا، لیکن صبح کے ٹائم واپس آیا تو سر نے یہ دیکھا کہ وائٹ کلر کے فوٹوگرافک پلیٹس کے اوپر بلیک اسپاٹس تھے، کالے کالے داغ تھے۔ تو ابھی سر نے اس چیز پہ ریسرچ کرنا چاہی کہ اس وائٹ کلر فوٹوگراف پلیٹ پہ کون سی ایسی چیز میرے لیب میں موجود ہے جو اس کے اوپر بلیک اسپاٹ پیدا کر رہا ہے۔ تو سر نے کیا کیا، اس چیز کو فائنڈ کرنے کی کوشش کی۔ سر نے مرحلے وار ہر چیز کو وہاں سے ایک دن ایک چیز کو وہاں سے نکالا تو پھر بھی سیم منظر تھا، دوسرے دن دوسری چیز کو نکالا پھر بھی وہی منظر تھا۔ لیکن ایک دن سر نے کیا کیا کہ وہاں پہ موجود پچ بلینڈ، سر کے لیب میں پچ بلینڈ تھا۔ پچ بلینڈ کیا ہے؟ اور ہے، کس کی اور ہوتی ہے؟ یورینیم کی۔ تو پچ بلینڈ از دا اور آف یورینیم، اور یورینیم ایک ایلیمنٹ ہے، اور یورینیم جو ہے وہ ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو سر نے کہا کہ پچ بلینڈ جو ہے اس میں سے کچھ ایسی انویزیبل ریڈیشنس آ جاتی ہیں جن کی کو ہائی انرجی پاور ہے کہ یہ اس کے اوپر بلیک اسپاٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اس چیز کو ڈسکس کیا سر نے کہ ہمارے پاس کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا نیوکلیس ان اسٹیبل ہوتا ہے۔ جب ان کا نیوکلیس انسٹیبل ہوتا ہے تو وہ ان کا نیوکلیس خود بخود بریک ہو جاتا ہے، اور بریک ہونے کے بعد وہ انویزیبل ریڈیشنز ایمٹ کرتا ہے۔ تو اس پروسیس کو سر نے نام دے دیا ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی کو 1895 میں سر نے ڈیفائن کیا کہ a process in which elements emit invisible radiations، ایسا پروسیس جن میں ایلیمنٹس انویزیبل ریڈیشنز کو کیا کرے، ایمٹ کرے اور نیوکلیس ایٹم کا بریک ہو جائے۔ تو اس پروسیس کو سر نے کیا نام دے دیا؟ ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تو 1895 میں سب سے پہلے سر نے ریڈیو ایکٹیویٹی کو ڈسکور کیا اور یہ بتایا کہ a process in which the nucleus of an element split and emit invisible radiations that is known as radioactivity۔ تو اسی طرح سر نے ایلیمنٹ کو بھی دو کلاس میں ڈیفائن کیا، ایک کہا کہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس اور دوسرے نان ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس۔ ابھی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ان کو بولتے ہیں جن کا نیوکلیس انسٹیبل ہوتا ہے اور وہ ریڈیشنز ایمٹ کرتی ہیں، جبکہ نان ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا نیوکلیس اسٹیبل ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی بریک نہیں ہوتا، وہ ریڈیشنز ایمٹ نہ کرتی ہیں۔ تو اسی طرح ریڈیو ایکٹیویٹی کو ڈسکور کر دیا سب سے پہلے سر نے 1895 میں۔ اس کے بعد ریڈیو ایکٹیویٹی پہ فردر جو کام کیا دیٹ از میڈم میری کیوری۔ تو فردر اس پہ میڈم میری کیوری نے ڈسکور کیا۔ میڈم نے دو ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ڈسکور کیے جس میں ایک تھا پولونیم اور دوسرا تھا ریڈیم۔
تو میڈم نے 2 ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ڈسکور کیے، پولونیم اور ریڈیم۔ پولونیم اور ریڈیم دونوں کیا ہیں؟ بوتھ آر دا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس، یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں۔ تو میڈم میری کیوری نے 2 ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس مزید ڈسکور کیے، جس میں پولونیم اس لیے کہ میڈم کا تعلق پولینڈ کنٹری سے تھا تو اپنے ملک کے اعزاز میں اس پر نام پولونیم رکھا، اور ریڈیم اس لیے رے سے لیا گیا تو ریڈیم رکھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو 1909 میں فزکس میں نوبل پرائز ملا۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی پہ کام کرنے پہ، 2 نیو ایلیمنٹ ڈسکور کرنے پہ میڈم کو 1909 میں فزکس میں نوبل پرائز کا انعام ملا۔ تو ابھی دیکھیں، جب میڈم کو 1909 میں نوبل پرائز ملا فزکس میں، تو میڈم میری کیوری کی is become the first woman of the world who got نوبل پرائز۔ تو دنیا کی پہلی عورت میڈم میری کیوری ہے جس کو نوبل پرائز کا انعام ملا۔ تو میڈم نے ریڈیو ایکٹیویٹی پہ اور بھی بہت کام کیا، اس کی ایفیکٹس بتائیں، اس میں کیا ریزن ہے، کیوں انسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ فردر اس کو 1913 میں دوسرا نوبل پرائز ملا ان دا فیلڈ آف کیمسٹری۔ تو ابھی دیکھیں، جب 1909 میں اس کو پہلا نوبل پرائز ملا تھا تو یہ دنیا کی پہلی عورت بنی جس کو نوبل پرائز کا انعام ہو۔ جب 1913 میں اس کو کیمسٹری میں دوسرا نوبل پرائز ملا تو اب یہ دنیا کی پہلی سائنٹسٹ بن گئی جس کو ڈفرنٹ فیلڈس میں یا 2 سائنس کے فیلڈ میں نوبل پرائز کے انعام ملے ہوں۔ تو فرسٹ وومن آف دا ورلڈ ہو گاٹ نوبل پرائز، یہ بھی اس کو آنر ہے، اور دوسرا پہلی سائنٹسٹ ہے جس نے 2 فیلڈ میں پہلی مرتبہ نوبل پرائزز الگ الگ نوبل پرائز حاصل کی ہوں۔ اسی طرح ریڈیو ایکٹیویٹی پہ فردر کام کس نے کیا؟ میڈم میری کیوری نے، اور اسی طرح اس ہائی ریڈیشنز کی وجہ سے میڈم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 1930 میں ہمارے پاس ریڈیو ایکٹیویٹی کا دوسرا پروسیس ڈسکور ہوا، دیٹ از آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی۔ تو ہمارے پاس کیا ڈسکور ہوا؟ آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی۔ 1930 میں یہ آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی کو ڈسکور کیا، اور اس کو ڈسکور کرنے والا سائنٹسٹ جو ہیں دیٹ از میڈم ایرین۔ اور میڈم ایرین جو ہیں وہ ڈاٹر تھی میڈم میری کیوری کی۔ تو 1913 پہ اپنے ماں کی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے میڈم ایرین نے پہلی مرتبہ ریڈیو ایکٹیویٹی کا دوسرا ٹائپ بھی ڈسکور کر دیا 1930 میں، دیٹ از آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیویٹی، اور میڈم کو بھی 1935 میں اس ڈسکوری پہ نوبل پرائز کا انعام ملا۔ تو اسی طرح ریڈیو ایکٹیویٹی کو ہم نے ڈسکس کیا کہ ریڈیو ایکٹیویٹی ہے کیا۔ تو ایسے پروسیس جس میں کسی بھی ایلیمنٹ کا نیوکلیس خود بخود بریک ہو جائے، اس سے ہائی انرجی کی انویزیبل ریڈیشن نکلیں، اور اس پروسیس کو ہم نے نام دے دیا ریڈیو ایکٹیویٹی۔ 2 ٹائپ میں ایلیمنٹس کو ہم نے تقسیم کیا، ایک ہوتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس اور ایک ہوتے ہیں نان ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس۔ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا نیوکلیس اسٹیبل ہوتا ہے، اور نان ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا نیوکلیس ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں جن کا نیوکلیس انسٹیبل ہے، وہ خود بخود بریک ہو جاتا ہے اور ہائی ریڈیشنز ایمٹ کرتی ہے، اور نان ریڈیو ایکٹیو وہ ہوتے ہیں جن کا نیوکلیس اسٹیبل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بریک نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ کے پاس ریڈیو ایکٹیویٹی تھا جس کو ڈسکور کرنے کی کریڈٹ سر ہنری بیکویرل کے پاس گئے۔ ابھی دیکھیں بیٹا، ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے، ریڈیو ایکٹیویٹی از اے نیوکلیئر فینامینا۔ ویسے تو آپ نے کیمیکل ریئیکشنز بھی پڑھے ہوں گے، لیکن ریڈیو ایکٹیویٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ نیوکلیئر فینامینا ہے۔ اس میں دس از اے نیوکلیئر ریئیکشن۔ ریڈیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نیوکلیئر ریئیکشنز کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ نیوکلیئر فینامینا ہے۔ اسی وجہ سے ریڈیو ایکٹیویٹی پہ ٹیمپریچر کا، کنسنٹریشن کا، پریشر کا یا کسی بھی ایکسٹرنل چیز کا افیکٹ نہیں پڑتا۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی از انڈیپینڈنٹ بیکاز نیوکلیئر فینامینا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ریڈیو ایکٹیویٹی از اے فرسٹ آرڈر ریئیکشن، کبھی کبھی انٹری میں پوچھ لیتے ہیں۔ تو ریڈیو ایکٹیویٹی فرسٹ آرڈر ریئیکشن ہے،
ریڈیو ایکٹیویٹی نیوکلیئر فینامینا ہے، ریڈیو ایکٹیویٹی پہ کسی بھی ٹیمپریچر، پریشر، کسی بھی کنسنٹریشن، کسی بھی ایکسٹرنل چیز کا افیکٹ نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات، ریڈیو ایکٹیویٹی پروسیس میں ہمیشہ نیو ایلیمنٹس بنا کرتے ہیں، کیونکہ نیوکلیئر ری ایکشن کے دوران ہمیشہ نیو ایلیمنٹس بنتے ہیں، جبکہ کیمیکل ری ایکشنز کے دوران کوئی بھی نیو ایلیمنٹس نہیں بنتا۔ تو آپ نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کاز آف ریڈیو ایکٹیویٹی اور ٹائپ آف ریڈیو ایکٹیو ریز اینڈ دیئر پراپرٹیز۔